انڈیا ہمیں بلیم کرتا ہے بار بار، چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ اس میں ملوث ہے، ہم اس طرح نہیں کر سکتے، وجہ کیا ہے؟ لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں یاد رکھنے کی ہیں. بالکل میں اگری کرتا ہوں کہ بین الاقوامی یہ سازشیں ہیں ملک کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے، پاکستان کو مزید ٹکڑے کرنے کے لیے. انڈین سیاستدان بھی اور ملٹری اور ایکس ملٹری آفیشلز جو ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں یہ بات کہتے ہوئے کہ وہ پاکستان کو ٹکڑے کر دیں گے، وہ بلوچستان میں ہوا دیں گے، لوگوں کو ملک کو فرقہ واریت میں تقسیم کریں گے، فنڈنگ کریں گے یا کر رہے ہیں. وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں ان کو. تو یہ تو کوئی یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہ ہو کہ بین الاقوامی سطح پہ وہاں انفلٹریشن بھی ہو رہی ہے، فنڈنگ بھی ہو رہی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جسے پاکستان کو کم از کم جس طرح ہندوستان یعنی کوئی بھی واقعہ ہو جائے تو بغیر سوچے سمجھے وہ پاکستان کو یعنی الزام دیتا ہے. یہاں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے ہی لیڈروں کی جو باتیں ہیں ان کو ہی سامنے لا کر کے بین الاقوامی سطح پر ان کو ایکسپوز کرنا بڑا ضروری ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ پاکستان بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا انٹیگرل پارٹ ہے. وہاں کسی طرح کی بھی دہشت گردی جو ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کہیں بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن کیونکہ وہ پاکستان کا ایک حصہ ہے، وہاں جو بھی اگر کرے گا وہ غلط قدم ہوگا. اور پاکستان کو چاہیے کہ ہمارے سامنے کچھ مثالیں موجود ہیں بین الاقوامی سطح پہ جہاں اس طرح کے معاملات ہوئے، جس طرح کے ہمارے ہاں پہلے تو قریشی صاحب نے ایک اگزامپل دیا، لیکن اگزامپل میں تھوڑا سا وہ اس کو ایک اور طرف لے گئے. ہمارا یہاں ناردرن آئرلینڈ کا جو مسئلہ ہے وہ جو اپنے آئرش ریپبلکن آرمی تھی IRA، کتنا عرصہ ہم نے ان کی دہشت گردی کا ہمیں سامنا کرنا رہا. انہوں نے جن واقعات کی طرف اشارہ کیا، وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی موت ہو یا مسز مارگریٹ تھیچر ایز وزیر اعظم ان پر حملہ ہو یا اور بہت سارے واقعات ان کے یہاں ہوئے، لیکن اس کو صرف ہم نے طاقت کی بنیاد پر نہیں کچلا. طاقت برطانیہ نے ہر طرح استعمال کر لی تھی. ان کو ساری فنڈنگ جو ہے سب کو پتہ ہے کہاں سے آ رہی تھی، امریکہ سے ان کی فنڈنگ آ رہی تھی. امریکہ ہمارا دوست ہے، لیکن IRA کے لیے فنڈنگ جو ہے وہ نیو یارک کی اسٹریٹس پہ اکٹھی ہوتی تھی. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو ہم نے انگیج کیا، گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ کیا، اور اس کے بعد ان کو کیا اپنے ڈس آرم کیا، اور ایک معاہدے کے تحت وہ سارا کچھ جو ہے وہ ختم ہوا، اور اب ہم سکھ چین سے رہ رہے ہیں. بلوچستان کے اندر بھی کچھ لوگ جو ایسے ہیں جن کے ممکن ہے کہ تحفظات جو ہیں ان کو سنا جانا بڑا ضروری ہے. اور اپنے لوگ ہیں آپ کے، ٹھیک ہے باہر سے انفلٹریشن ہوتی ہے، فنڈنگ ہوتی ہے، میں مانتا ہوں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب تک بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے وہ یعنی کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر یہ کہا جائے دیٹ از دا پوائنٹ سر، دیٹ از دا پوائنٹ کہ لوگوں کا اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہونا بہت ہی ضروری ہے. جب تک بالکل ضروری ہے، لوگ اپنی اور سیکیورٹی ہمیں فورسز کے ساتھ نہیں ہوں گے، تعاون نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر ہم ان کے لیڈروں کو ان کو قتل کر کے ان کی جان لے کر کے ان کے قبروں کو تالے لگا کر کے ان کو دفنائیں گے تو یہ کیسا میسج آ جاتا ہے؟ آپ نے دیکھیں نا ہسٹری میں یہ نہیں کچھ ٹھیک ہوا نہیں ہے. جاتا، بالکل ٹھیک. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو مارا گیا سندھ میں، آج بھٹو زندہ ہے، حکومت وہاں پر موجود ہے. اس کے بعد اکبر بگٹی کو مارا گیا. اکبر بگٹی کی وجہ سے، جب سے اکبر بگٹی مارا گیا تب سے بلوچستان میں جو یہ پرابلم ہے وہ زیادہ بڑی ہے، کم نہیں ہوئی ہے. سر میں